حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بزی آدمی ہیں، آپ مزدور آدمی ہیں، آپ کے پاس سمے کم ہے، ٹائم کم ہے، تو میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. ہر نماز کے پہلے اور ہر نماز کے بعد آپ 10 منٹ کا ٹائم نکالیے. ظہر کی اذان ہو گئی، مسجد میں پہنچ جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیجیے. ظہر کی نماز ختم ہو گئی، سنت آپ نے پڑھ لیا، اب مسجد میں بیٹھ کر کے 10 منٹ آپ قرآن پڑھیے. اگر آپ 10 منٹ نماز کے پہلے اور نماز کے بعد قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ ایک نماز کے ٹائم آپ 1 پارہ پڑھ لیں گے اور 5 نماز کے ٹائم آپ 5 پارہ پڑھ لیں گے اور اس طریقے سے 6 دن میں آپ 1 قرآن ختم کر لیں گے اور پورے رمضان میں انشاءاللہ آپ 5 قرآن ختم کر سکتے ہیں. آپ کو الگ سے کوئی ٹائم نہیں نکالنا ہے، آپ کو صرف نماز کے پہلے اور نماز کے بعد 10 منٹ کا ٹائم نکال لینا ہے. اور یہاں ایک مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے. مگر یہ مسئلہ یاد رکھیے، امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ حکم رمضان کے لیے نہیں ہے. رمضان میں اگر اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے اور توفیق دی ہے، آپ رمضان میں روزانہ 1 قرآن ختم کر دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے رمضان کے مہینے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 قرآن پڑھتے تھے روزانہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث کے استاد تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں قرآن ہم پڑھیں گے. تو قرآن کی تلاوت کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے میرے بھائی. اور میری آپ سے ایک اور گزارش ہے، ہو سکے اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اچھی بات ہے، اردو نہیں آتی ہے، بنگلہ آتی ہے، تو بنگلہ میں احسن البیان جو ہماری اہل حدیث جماعت کے بہت معتبر عالم ہیں، علامہ محمد جونا گڑھی کا ترجمہ ہے، ان کا انواد ہے، اور علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سنکھیپ میں، مختصر میں یہ سب سے اچھی تفسیر ہے. اس کو بنگلہ میں یا اردو میں آپ گھر میں خرید لیں اور رمضان میں کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کو انواد کے ساتھ اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اور جہاں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے، آپ علماء سے پوچھئے، آپ اپنے علاقے کے علماء سے کنسلٹ کیجئے. اس طریقے سے آپ قرآن کا حق ادا کیجئے میرے پیارے بھائیو. رمضان کے مہینے میں، آنے والے مہینے میں یہ کام بھی ہم کو کرنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگر اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے بچنا پڑ جائے. آج ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے، آج ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے. مارکیٹ میں اور بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری پرس میں سے 500 کا نوٹ نکلتا ہے، ہماری پرس میں سے 2000 کا نوٹ نکلتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں صدقہ اور دان کرنے کی بات آتی ہے تو ہم 10 کی اور 20 کی نوٹ نکالتے ہیں. بیچارہ 10 کا نوٹ بھی پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ میری شکل تو بس مسجد میں نظر آتی ہے. میرے بھائیو، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اپنا دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے نبی حضرت جبریل سے قرآن کا دور کرتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی اتنا زیادہ دان کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے تھے کہ تیز چلنے والی آندھی اور ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے. تو صدقہ اور خیرات بھی رمضان کے مہینے میں خوب کیجئے. اور ایک بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان میں جب آپ افطار کرنے بیٹھیے، افطار کرنے جب آپ بیٹھیے
تو افطار سے 15-20 منٹ پہلے آپ دسترخوان پر آ جائیے. اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو رمضان میں آپ نے طریقہ نکالا ہے، عورتوں کو آپ کچن میں جھونک دیتے ہو، وہ بیچاری نہ قاعدے سے نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان عبادت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے آپ نے 2-4 آئٹم بنوا لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کو کچن میں بالکل جھونک دیا جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکیں، وہ تلاوت نہ کر سکیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ افطار کے 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائیے اور اللہ سے دعا کیجیے. رمضان میں آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ صبح فجر کے ٹائم سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے آپ بھوکے ہیں، اللہ کے لیے آپ پیاسے ہیں. اللہ آپ کی دعا کو نہیں لوٹائے گا. آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے پریوار کے لیے دعا کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے، اپنے دیش اپنے وطن کی سلامتی کی دعا کیجئے. اور اسی طریقے سے جب آپ دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھیے تو کم سے کم ایک آدمی کو آپ ساتھ میں افطار کرائیے. کوشش کیجئے کہ روزانہ ایک آدمی کو کم سے کم آپ کسی دوست کو بلا لیجئے، کسی رشتہ دار کو بلا لیجئے، کسی پڑوسی کو بلا لیجئے، ایک آدمی کو آپ افطار کرائیے. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، کان لہو مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا. روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا. اگر آپ روزانہ ایک آدمی کو افطار کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ 30 روزہ رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب ملے گا 60 روزے کا. آپ 29 روزہ رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب ملے گا 58 روزے کا. آپ کو جسٹ ڈبل ثواب ملے گا. اتنا بڑا یہ موقع نیکی کو کمانے کا ہمیں مل رہا ہے. اس سے ہم اور آپ میرے بھائیوں پیچھے نہ رہیں. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. قرآن کی وہ آیت پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے بھائی ہم؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو یہ سبق بھی دو کہ بیٹا دیکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. دنیا میں کسی کا کیمرہ چالو ہے کہ نہیں چالو ہے؟ اللہ کا کیمرہ چالو ہے. دنیا کے کیمرے خراب ہو سکتے ہیں، بند ہو سکتے ہیں، اللہ کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ اللہ تعالی تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. جب تم راستے میں چل رہے تھے تمہاری آنکھیں کہاں کہاں دیکھ رہی تھی، تم اپنی آنکھوں سے کہاں کہاں دیکھ رہے تھے، اللہ کو سب پتا ہے. وما تخفی الصدور. اللہ کو صرف آنکھوں کا حال نہیں پتا ہے، اللہ کو دل کے اندر کا حال پتا ہے، دل کے اندر کیا چل رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے. اور کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. تمہاری ایک ایک حرکت پر کرامن کاتبین کی نظر ہے. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو حضرت لقمان اپنے بچے سے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اے میرے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائی سمجھتے ہیں نا، بنگلہ میں بھی رائی کو رائی ہی بولتے نا، رائی کے دانے کے برابر. بھائی رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، رائی کا دانہ کتنا معمولی سا ہوتا ہے. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے اور وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، یاتی بہ اللہ، تو اس رائی کے دانے کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی راتوں کو موبائل پر برباد کرنے والوں، ٹک ٹاک اور فیس بک کی ریل پر ننگی تصویروں کو دیکھنے والوں،
اور انسٹاگرام پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والوں، اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اپنی راتوں کو برباد کرنے والوں، تم اس بات سے بے خوف مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کس سے باتیں کر رہے تھے، تم نے کیا کیا موبائل پر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ ان انگلیوں سے تم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی ان آنکھوں سے تم نے کیا کیا دیکھا ہے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان پیروں سے تم چل کر کے کہاں کہاں گئے۔ 2 سال گزر گئے، کورونا ختم نہیں ہوا۔ پہلے کورونا ختم ہوا تو کورونا کی چھوٹی بہن آ گئی، اس کا نام تو اومیکرون۔ اب اومیکرون کی ایک بڑی بہن چائنا میں آ چکی ہے، انڈیا میں بس آنے ہی والی ہے، اللہ رحم کرے۔ ایک بلا ختم نہیں ہوتی، دوسری بلا چلی آتی۔ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا ہمارے اتر پردیش میں گنگا ندی کے باہر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں تیرتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوتی تھی کہ مردے کو جلانے کے لیے جب ہمارے غیر مسلم بھائی جاتے تھے تو لمبی لمبی لائن لگتی تھی۔ اور صرف غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے بنارس میں دیکھا کہ ایک ایک دن میں 15 لوگوں کے مرنے کا اعلان ہوتا تھا لاؤڈ اسپیکر میں۔ ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اور جب کورونا کے دور میں ہم نے جنازے اٹھائے تو 70 سال کے بوڑھے کا جنازہ بھی ہم نے اٹھایا اور ہم نے 20 سال کے جوان کا جنازہ بھی اٹھایا، ہم نے جوانوں کے جنازے بھی اٹھائے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بے فکر مت ہو جانا کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عیاشی کے دن ہیں، ابھی تو موج مستی کرنے کے دن ہیں۔ لکھوا کر کے نہیں آئے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کہ بوڑھے ہو جاؤ گے تب مرو گے۔ کیا پتا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پہ سونے جائیں اور کل صبح آپ اٹھ ہی نہ پائیں۔ کیا پتا کہ کب کون سی زندگی کی شام آخری شام بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور کوشش کرو کہ اپنے کام کو، اپنے سمے کو ہم صحیح چیزوں میں لگائیں۔ ہم کوئی ایسا کام کر کے اللہ کے یہاں نہ جائیں کہ اس کام کو کرتے وقت اگر ہماری موت ہو جائے تو کل ہم اللہ کو منہ نہ دکھا سکیں۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا۔ مان لو ایک لڑکا موبائل پر گندی چیز دیکھ رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی، اب کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کے ہاتھ میں وہی موبائل ہوگا اور وہی گندی تصویر وہ دیکھ رہا ہوگا اور اسی حال میں کل اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی حج کر رہے تھے، ایک صحابی احرام کی حالت میں تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے اور اپنی سواری کے اوپر سے گرے اور گرتے ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، ان کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی احرام کے کپڑے میں دفن کر دو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ یہ جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک یہ کہتے ہوئے یہ اٹھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کورونا نے ہم کو سکھایا ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اس آیت کو یاد کر لیجئے اور اسے اپنے دماغ کے بلیک بورڈ پر لکھ لیجئے، اپنے دماغ کے بورڈ پر لکھ لیجئے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے پریوار کی، اپنے بیوی بچوں کی ہم فکر کریں، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ تجوید الفرقان
جس کی تعمیر اور ترقی اور جس کے چندے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا، اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو دین کا عالم اور حافظ بنائے۔ اللہ ہم سب کو جو اس جلسے میں آ جائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اللہ سب کے دل کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اللہ سب کو گناہوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچائے۔